ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نبی رحمت کی امتی ہیں، ہماری کتاب قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارے نماز کے طریقے ایک، ساری چیزیں ایک، ہم مختلف کیوں ہیں؟ یہ اہم پیغام انہوں نے تعلیمی بیداری کانفرنس کے عنوان پہ اس اسٹیج کو بتایا کہ ہر طبقے کے، ہر فکر کے، ہر مسالک کے نمائندے اور ان کے ماننے والے علماء کرام، معزز شخصیات اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دن گئے جب لوگ اختلافات کرتے تھے، اب تعلیم کے نام پہ ہم سب کو امت بن کر کے، ملت بن کر کے، نبی رحمت کی امت بن کے زندگی گزارنا ہے، اتحاد کے پیغام کو عام کرنا۔ آئیے اسی جذبے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضرت مولانا حبیب احمد صاحب جو جامعہ فیضان القرآن میں حضرت کے حکم کی تعمیل میں آج کے ہمارے مہمان خصوصی جو اس وقت جلوہ افروز ہیں، جن کے سلسلے میں میں اگر آپ کو بتانا چاہوں، جن کی تاریخ، جن کے آباء و اجداد کی تاریخ، حریت کی تاریخ، اس غلام ملک کی تاریخ، آزادی کی تاریخ، تقسیم وطن کی تاریخ اگر بتانا چاہوں تو گھنٹوں درکار ہوں گے، لیکن نہ کچھ کہہ کے صرف اتنا کہا حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانی اس وقت ہمارے بیچ تشریف فرما ہے۔ حضرت آپ کو ایک پیغام دیں گے، پورے ملک میں گھوم کر کے تعلیم کے سلسلے میں اور اتحاد امت کے سلسلے میں جو پیغام دیتے ہیں، آج وہ پیغام آپ کے بیچ حضرت اقدس آپ کو دے رہے ہیں۔ مجھے امید ہے حضرت کی باتوں کو توجہ سے سنیں گے اور انشاءاللہ عمل کریں گے، اور آپ کے تائید اور جس جذبے سے سنیں گے اسی قدر جلد سے جلد حضرت یہاں تشریف بھی لائیں گے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو نوازیں۔ اے خدا اے خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیے پہلے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسی پنجابی ہیں نا، ہم پنجابی ہیں تو اس لیے پہلے تھوڑی سی بات پنجابی میں ہے۔ کہندا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے صلی اللہ مزہ نہیں آیا صلی اللہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہو۔ کہتا جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگ گئے ویسی کوئی زمین دوسری ہے ہی نہیں ہے۔ کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے، جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے۔ جی مولانا کہ اللہ جس کی قسم کھاتے ہیں، طٰہٰ، یاسین، مدثر، کہ جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے۔ یہاں ایک خاتون کا ذکر کر رہا ہے، وہ کہتا ہے ایک عورت ہے جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر بوسے دیتی ہے، کبھی پیاری پیاری آنکھوں کو چومتی ہے، کبھی ماتھے کو چومتی ہے، کبھی رخساروں کو، کبھی نبی علیہ السلام کے ہونٹوں کو۔ تو اس کا ذکر بھی شاعر نے بیچ میں کیا ہے۔ پھر سنیں دوبارہ کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہو، جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں کول بئیے او دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو۔
حضرت مولانا حبیب صاحب عرض کیا ہے کہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر صلی اللہ، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکوں، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ مکے میں نا خانہ کعبہ کے باہر ایک بندہ بڑا پریشان پھر رہا ہے۔ وہ آیا تھا کسی گاؤں سے کچھ اونٹ لے کے بیچنے کے لیے، تو اونٹ تو بک گئے، تو جس بندے نے اونٹ خریدے وہ پیمنٹ نہیں کر رہا۔ اب یہ بڑا پریشان ہے، صبح کو اس کے گھر جاتا ہے، بولتا ہے شام کو دیں گے، شام کو جاتا ہے بولتا ہے کل دیں گے، تو غریب آدمی ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا تو اس نے مکے میں لوگوں کو پوچھنا شروع کیا، یہاں کوئی گورنمنٹ ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے جس کو میں مل کے اپنی فریاد لگاؤں؟ تو وہاں اس کو لوگوں نے بتایا کہ خانہ کعبہ کے جو برآمدے ہیں ان میں روز صبح کو جو مکے کے بڑے بڑے لوگ ہیں نا، وہ قالین بچھا کے ریشمی کپڑے پہن کے قہوہ پیتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں، تو اگر تم ان کے پاس جاؤ گے اپنی درخواست لے کے تو وہ تمہارا کام بنا دیں گے۔ تو چنانچہ وہ صبح کو ایک دن خانہ کعبہ میں گیا تو وہاں قالین بچھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مشرک مکہ جو اس دور کے تھے وہ بہترین ریشمی کپڑے پہن کے قہوہ پی رہے ہیں۔ تو وہ اس کے پاس گیا اور جا کے جس بندے کو اس نے کہا نا کہ جی میں غریب ہوں، میرے پیسے مار لیے، جس سے اس نے سوال کیا اس کا نام تھا امیہ۔ امیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ تو اس وقت خانہ کعبہ میں امیہ موجود تھا، عبداللہ بن جدان بہت بڑا ایک بدماش گزرا ہے وہ تھا، عتبہ تھا نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، ولید تھا وہ بھی نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، ابو لہب تھا وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سارے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ غریب آدمی ان کے پاس گیا کہ جی میرے کسی نے پیسے مار لیے اور مجھے کسی نے بتایا کہ آپ ہی لوگ یہاں کی گورنمنٹ ہو، آپ ہی لوگ یہاں چلاتے ہو سب کچھ، تو میری پیمنٹ دلواؤ۔ تو امیہ بڑا حیران ہوا کیونکہ اس وقت مکہ چھوٹا سا شہر تھا۔ امیہ دل میں سوچتا ہے کہ مین بدماش تو ہم ہی لوگ ہیں، اس کی پیمنٹ کس نے مار لی؟ مطلب ہم تو یہی ہیں سب لوگ، تو مکے میں اور تو کوئی ایسا ہے نہیں جس کی اتنی ضرورت ہو وہ کسی کے غریب کے پیسے مار لے، تو جو 5-10 ہیں وہ تو ہم یہاں ہیں۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے اونٹ بیچا کس کو، پیسہ کون لے گیا تمہارا؟ تو اس غریب آدمی نے کہا کہ بھائی جس بندے کو میں نے اونٹ بیچے ہیں اس کا نام ابو جہل ہے۔ اب ابو جہل کا نام سن کے امیہ، عتبہ، ولید سب ہنسنے لگے۔ اوہو، مطلب یہ ہمارے ہی بادشاہ کا نام لے رہا ہے، ہمارے ہی باس کا نام لے رہا ہے یہ تو چنانچہ امیہ اتنا بدماش تھا، اس کے دل میں فوراً ایک شرارت آئی، تو اس نے کیا کیا، اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ جو تھا، خانہ کعبہ جس کا آپ طواف کرتے ہیں، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے تشریف رکھتے تھے۔ نماز کے علاوہ پیارے نبی علیہ السلام کہاں بیٹھتے تھے؟ خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے۔ اب امیہ کے دل میں شرارت آئی، اس نے اس بندے کا بازو پکڑا، اس نے کہا وہ دیکھو سامنے سفید کپڑوں میں خانہ کعبہ کے ساتھ وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا ہاں، کہتا بس ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کا بھی اس بات پر یقین ہے کہ ان کے دروازے پر کوئی جائے گا تو خالی واپس آنے والا۔ دشمن کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی سوال ہو گیا تو اس کی سنائی کی جائے گی۔
اس نے اسی اپنے ارادے سے اس بندے کو نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. کیوں؟ کیونکہ امیہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ نبی علیہ السلام کے پاس جائے, اپنی فریاد لگائے, اور رسول اللہ جب سنیں گے کہ اس غریب کے پیسے ابو جہل نے مارے تو نبی علیہ السلام ابو جہل کو پوچھیں گے, اور امیہ چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام اور ابو جہل کا ٹکراؤ ہو جائے. تو اس نے تو یہ سازش رچی ہے. لیکن جب یہ بندہ یہ کہتا ہے, خود کہتا ہے, یہ مورخین لکھتے ہیں کہ جب امیہ نے مجھے کہا نا کہ وہاں چلے جاؤ تو امیہ کے چہرے پہ ہنسی تھی, تو میں نے سوچا یہ میرا مذاق بھی اڑاتا ہے اور مجھے راستہ بھی بتاتا ہے, تو بالآخر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے. تو کہتا ہے کہ جب میں خانہ کعبہ کے پاس گیا تو آپ کو شاید یہ بات یاد نہیں ہے, کیونکہ آج کل ہمیں فرصت نہیں ہے, فی الحال ابھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ہم لوگ تھوڑا مصروف ہیں, کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو جب کوئی پہلی بار دیکھتا تھا تو وہ اپنے پاس سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ایک نام رکھ لیتا تھا. جب بھی کوئی بندہ نبی علیہ السلام کو, کوئی عورت, کوئی بچہ جو نبی علیہ السلام کو بھی نہیں جانتے تھے, جب وہ پہلی دفعہ نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ اے پیاری صورت والے, کیونکہ وہ اتنی پیاری صورت ہے کہ ویسی صورت اللہ نے کوئی اور بنائی ہی نہیں ہے. تب یہ بندہ نبی علیہ السلام کے پاس گیا تو چہرہ انور کو دیکھ کے حیران ہو گیا, اور اس نے کہا سلام کرتا ہوں اس پیاری صورت والے کو. نبی علیہ السلام نے جب اس کے سلام کا جواب دیا نا تو پیغمبر علیہ السلام نے ایک ایسی بات کہی کہ اس کو سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی علیہ السلام نے کیا کہا اس کا سلام لینے کے بعد؟ فرمایا مجھے تو تم پریشان مسافر لگتے ہو اور محسوس ہوتا ہے کہ تم بھوکے بھی ہو. اب یہ رونے لگا, کہنے لگا اے پیاری صورت والے, یہ تو سچ ہے, آپ نے صحیح پہچانا, میں پریشان بھی ہوں, مسافر بھی ہوں, بھوکا بھی ہوں. اب نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اور ادھر امیہ نے اپنے غلام کو کہا کہ جاسوس بن کے پیچھے پیچھے رہو, دیکھتے رہنا کیا کیا ہوتا ہے, اور جب ابو جہل سے ٹکراؤ ہو ہمیں آ کے بتانا ہے تاکہ ہم بھی اس لڑائی میں نعوذ باللہ شریک ہو جائیں. اب نبی علیہ السلام نے تو اس سے پوچھا ہی نہیں کہ معاملہ کیا ہے, اس کی تکلیف کو محسوس کیا, اٹھ کے کھڑے ہوئے, اس کا ہاتھ پکڑا, اپنے گھر لے گئے, منہ ہاتھ دھلوایا, پانی پلوایا, تازہ کھجوریں کھلوائیں, گرم گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا. جب وہ اس کے ہوش آواز درست ہو گئے تو اب پیارے پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں اب بتاؤ کیا کام ہے. تو نبی علیہ السلام, امجد بھائی آپ کے لیے بھی ایک سنت ہے اس میں, تو نبی علیہ السلام نے جب پوچھا نا اس بندے سے کیا کام ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ بیچنے آیا تھا, اونٹ بک گئے, پیمنٹ نہیں مل رہی, جس نے لیے ہیں پیسے نہیں دے رہا. فرمایا کون ہے؟ یہ جی ابو جہل اس کا نام ہے. اب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرا دشمن ہے اور یہاں کا سب سے بڑا آدمی ہے, حکومت اس کی ہے, نہیں, اس کا ہاتھ پکڑا, فرمایا چلو ہم چل کے دلوا دیتے ہیں. اب پتہ یہ لگا کہ سارے کوپریٹ سمجھ لو اس بات کو, سارے ٹرسٹی بھی سمجھ جاؤ, سارے پردھان بھی سمجھ لو, چودھری بھی سمجھ لو کہ غریب کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے کام کروانے کے لیے حکومت کے دفتر تک لے کے جانا بھی محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. تکبیر, نعرہ تکبیر, حضور کا دامن, حضور کا دامن, حضور کا دامن. اب نبی علیہ السلام چل پڑے اس بندے کو لے کے. اب نبی علیہ السلام جب وہاں پہنچے, ابو جہل کے دروازہ کھٹکھٹایا گیا. ابو جہل آیا تو میں پنجابی چ کہنا ہوں محمد رسول اللہ نے کیا کیوں ہن غریباں دا بھی رگڑا پھیرنا, اور مطلب اب غریب لوگوں سے بھی ٹھگی مارے گا. اب وہ جاسوس پیچھے پیچھے, ابو جہل نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا کانپ رہا ہے. پڑھیں کبھی نبی علیہ السلام کو, ابو جہل کانپ رہا ہے نبی علیہ السلام کے سامنے. فرمایا جلدی جا کے اس کے حصے کی رقم لے کے آ. اندر گیا, ایک تھیلی میں رقم لا کے اس بندے کو پکڑائی. پیارے نبی علیہ السلام نے کہا آئندہ کسی غریب کا پیسہ نہیں مارنا ہے.
ادھر وہ جاسوس بھاگا بھاگا امیہ کے پاس گیا کہ تم تو کہتے تھے کہ امیہ ابو جہل لڑ پڑے گا، تم کہتے تھے کہ ابو جہل حملہ کر دے گا، تم کہتے تھے کہ ابو جہل نعوذ باللہ قتل کر دے گا، وہ تو بھیگی بلی بنا ہوا ہے محمد الرسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی علیہ السلام اس بندے کو لے کے وہاں سے واپس چلے۔ جب واپس چلے پیارے پیغمبر علیہ السلام، امیہ سیدھا ابو جہل کے پاس پہنچ گیا۔ او بھائی یہ کیا کر دیا تم نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پیمنٹ کر دی۔ ابو جہل نے اس کو کہا سنو نعوذ باللہ تھا تو بدبخت، قسمت میں اس کی ہدایت نہیں تھی۔ کہنے لگا نہیں میں نے ان کا کہنا نہیں مانا۔ آج جب وہ آئے تو ہوا میں ان کے اوپر اژدہا لہرا رہا تھا، پھن پھیلائے ہوئے تھا، اور میرا آج یقین تھا کہ ابو جہل آج اگر تو نے عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی تو یہ اژدہا تجھے ہر زندہ نکل جائے گا۔ میں تو اپنی جان بچائی ہے، کہنا نہیں مانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب اگلی بات، پیارے نبی علیہ السلام چل پڑے۔ جب ایک گلی کی نکڑ پہ پہنچے، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خود ہی بھیگ دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ دیتے بھی محمد رسول اللہ ہے نا۔ ابھی جب پنجاب میں سیلاب آیا تو جب ہم نے سامان بانٹنا تھا تو اپنے سب ساتھیوں کو جمع کیا، جو لوگ یہاں سے بھی آئے ان کو بھی، تو ہم نے ان کو کہا سنو سامان بانٹنے کی بھی سنت ہے۔ کہنے لگا کیا سنت ہے؟ میں سنت یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے دربار میں جب کوئی آیا، نبی علیہ السلام جب اس کو دیتے تھے اس حد تک دیتے تھے، اس حد تک دیتے تھے کہ سامنے والا اٹھ کے کہتا تھا یا رسول اللہ رک جائے میں اس کو اٹھا نہیں پاؤں گا۔ تو ہم نے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق جو کٹ بانٹی نا اناج کی، اس میں 2 پیکٹ بسکٹ کے، 1 کلو دال، 1 کلو چینی نہیں ہے، بلکہ وہ 100 کلو کا تھیلا ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہاں بھی ادا ہو جائے۔ اب نبی علیہ السلام جب واپس چلیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اچھا بھائی اجازت دو میں جاؤں۔ اب اس نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی مجھے تو 10-15 دن یہاں ہو گئے دھکے کھاتے ہوئے، آپ نے میرا کام بنا دیا ہے۔ ارے یہ جس کی مدد پیارے نبی علیہ السلام نے کی ہے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ جس کی مدد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے اپنے بدترین دشمن کے ٹکرا گئے، جس کو شکست دے کے آئے، جس بندے کی وجہ سے اتنا بڑا خطرہ کھڑا کیا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ لگ گیا نبی علیہ السلام کے ساتھ، کہنے لگا نہیں مجھے اپنا نام بتائیں اور قربان جاؤں۔ کیا کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ درود شریف پڑھو پہلے، صلی اللہ قربان جاؤں محمد رسول اللہ نے کہا وہ ایک کام ہو گیا ہے، نام میں کیا رکھا ہے؟ ابھی تو ہم مولویوں کا پنگا پڑ جاتا ہے، بولتا ہے میرا نام اوپر تمہارا نیچے تھا۔ سیرت میں ہی ہے ساری ہدایت، ساری سنتیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہے۔ وہ کہتا ہے نام بتاؤ، نبی علیہ السلام کہتے ہیں نام میں کچھ نہیں رکھا۔ اور آپ کو پتہ ہے 1,24,000 صحابہ میں سے 313 بدری صحابہ میں سے 10 عشرہ مبشرہ میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس نے نبی علیہ السلام کی تعریف حسن و جمال کی روایتیں کی ہوں۔ ایک عورت ہے، وہ بدو ہے، ام معبد کی ماں ہے، جنگل میں رہتی ہے، محمد رسول اللہ گزرے تھے ہجرت کے دنوں میں، اس کے گھر چند لمحے رکے تھے۔ امام بخاری نے پیارے پیغمبر کی زلفوں کا ذکر، پیارے پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر، پیارے پیغمبر کے رخسار کا ذکر، پیارے پیغمبر کے قدموں کا ذکر، پیارے پیغمبر کی پیشانی کا ذکر، یہ جتنا حسن و جمال کا ذکر ہے وہ کسی عشرہ مبشرہ نے نہیں کیا، ایک ام معبد نام کی دیہاتی عورت نے نبی علیہ السلام کے حسن کی تصویر تیار کی ہے۔ تو یہ بندہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہی کہہ رہا ہے پیاری صورت والے نام نہیں پتا۔ اب اس نے کہا اپنا نام بتائیں، نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کام ہو گیا، نام میں کیا ہے؟ جس دن بلال حبشی کی جگہ چکی چلائی، تین دن تک بلال مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے بھی پوچھا تھا آپ ہو کون میری جو مدد کر رہے ہو؟ فرمایا تیرا کام ہو گیا، نام میں کیا رکھا ہے؟
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب وہ ضد پہ اڑا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا کہ اپنا نام بتائیں، گاؤں والوں کو جا کے کچھ تو بتاؤں گا کہ میری مدد کس نے کی۔ ہمارے نبی علیہ السلام جب کسی کو اپنا نام بتاتے تھے تو اس طرح بتاتے تھے کہ میں محمد ہوں، اللہ کا رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر بھی یہی کدا ہوا تھا، محمد اللہ رسول، کہ میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ میں محمد ہوں، اللہ کے رسول ہوں، اب وہ تو نبی علیہ السلام سے چپٹ گیا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر تو پہلے دن سے سن رہا ہوں، جس دن سے مکے میں آیا، لیکن کہنے والوں نے سچ کہا۔ بھائی کیا کہہ دیا کہنے والوں نے؟ کہنے کہ جتنے بھی مخالف ملے وہ ایک بات ضرور کہتے تھے کہ سب سے ملنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت جانا۔ میں پوچھتا تھا ان کے پاس کیوں نہ جاؤں، کہ وہ سچ کہتے تھے کہ اگر محمد کے پاس جاؤ گے تو پھر انہی کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تو کہتے ہیں کہ آپ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ لیا ہے، اب تو آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ وہ شاید آپ کو یاد ہوگا، وہ حاتم طائی کی بیٹی جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ایک لشکر سے الجھ گئی، اس کو جب گرفتار کر کے لا رہے تھے، نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرمائے، وہ بیٹیا دور سے آ رہی، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ اس کے سر پر روپٹہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتاری، اپنی چادر مبارک اتار کے ایک صحابی کو دی، فرمایا دوڑ کے جاؤ اس بیٹی کے سر پر رکھ کے آؤ۔ اب چادر کس کی ہے جی؟ کس کی ہے چادر؟ ارے زور سے بولیے، کس کی چادر ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور رسول اللہ کون ہے؟ ابھی نہیں پتا آپ کو اچھی طرح، میں بتاتا ہوں۔ وہ نبی علیہ السلام وہ ہے کہ شیخ سعدی نے کلام لکھنا شروع کیا، ان کے اوپر کردار پر، آنکھوں پر، زبان پر، قدموں پر، زلفوں پر، سیرت پر لکھتا گیا، دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ سعدی نے سارا کلام ایک طرف اور پھر ایک شعر لکھا صرف، اس نے کہا بعد از خدا۔ سعدی نے آخر میں لکھا کہ بعد از خدا، کہتا میرا یقین ہے آج سعدی کا کہ اللہ کے بعد اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو یہ چادر جب اتار کے دی نا ایک صحابی کو، فرمایا بھاگ کے اس بیٹی کے سر پہ رکھو، تو اس نے ادب سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی طٰہٰ یاسین والی چادر ہے، یہ مدثر والی چادر ہے، وہ بیٹی دشمن کی بیٹی ہے، وہ کافر کی بیٹی، آپ یہ چادر رہنے دے، آپ میں اپنی چادر دے کے آتا ہوں۔ اور چادر کون سی ہے بھائی؟ چادر کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی۔ کس کی؟ کون محمد الرسول اللہ؟ جو اللہ کے بعد نائب ہیں۔ جب اللہ سے ملنے جانا تھا معراج کی رات کو تو جبریل آئے، نبی علیہ السلام جو تھے ام ہانی کے حجرے میں، ایک کمرہ ہے مکے میں، وہاں آرام کر رہے ہیں، جبریل پہنچے، پیارے پیغمبر علیہ السلام سو رہے ہیں، جبریل نے اللہ کو کہا آپ کا محبوب سو رہا ہے، آپ کہیں تو آواز دے کے اٹھاؤں؟ اور فرمایا ٹھیک ہے کہ تو روح الامین ہے، لیکن تو اتنا بڑا نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر کو آواز دینے کی جرت رکھتا ہو۔ تو پھر جبریل نے پوچھا تھا اللہ سے یا اللہ ان کا ہاتھ دباؤں، پیر دباؤں؟ اور فرمایا ٹھیک ہے تو فرشتیاں دا سردار ہیں پر اتنا بڑا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ لگا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پوچھا یا اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے؟ گھوم کے قدموں کی طرف ہو جا۔ قدموں کی طرف کھڑے ہوئے، فرمایا دونوں گھٹنے زمین پر لگاؤ۔ جب گھٹنے جبریل نے زمین پہ لگائے، اللہ نے کہا کہ اپنے ہونٹ محمد رسول اللہ کے تلووں سے لگا دے تاکہ ان کی ٹھنڈک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضور کا دامن، حضور کا دامن۔ اب نبی علیہ السلام وہ چادر دے رہے ہیں جس کو بوسہ دینا جبریل بھی اپنے لیے قسمت کی بات سمجھتے ہوں۔ اب جب صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ دشمن کی بیٹی ہے، پیغمبر علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا کان کھول کے سن لو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دو کہ بیٹی مسلمان کی ہو، بیٹی ہندو کی ہو، بیٹی سکھ کی ہو، بیٹی دلت کی ہو، بیٹی جاپان کی ہو، بیٹی فرانس کی ہو، چاہے بیٹی انگریز کی ہو، محمد رسول اللہ کے نزدیک بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔
اب یہ جو چادر جا کے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ ڈالی نا، کیونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی. حاتم کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حاتم سے اللہ راضی تھے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بعثت سے چند سال قبل اس کا انتقال ہوا ہے. خود نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس سے اللہ راضی تھے. اتنا زیادہ سخی تھا، معمولی آدمی نہیں تھا. اس کی بیٹی کوئی معمولی ہوگی؟ وہ کہتی ہے جب رستے میں مجھے پکڑا تو میرے دل میں تھا کہ جب مدینہ لے کے جائیں گے تو نعوذ باللہ میں ایسے ایسے سوال کروں گی کہ ان کے جو حکمران ہیں، ان کے جو نبی ہیں، نعوذ باللہ وہ ان کو پتہ لگے گا کہ کسی بڑے بادشاہ کی بیٹی ہے. کہنے لگی جب میرے سر پر نبی علیہ السلام کی چادر رکھی گئی نا تو میرے آنسو جاری ہو گئے. میں سارے سوال بھول گئی اور میرے دل نے کہا کہ حاتم کی بٹیا یہ جو آئے ہیں نا مدینہ المنورہ میں جلوہ افروز ہیں، یہ روئے زمین کے بادشاہ نہیں ہیں. اللہ نے ان کو دلوں کا شہنشاہ بنا کر بھیجا ہے. اب وہ نبی علیہ السلام کے سامنے آئی. اب کیونکہ بیٹی آئی ہے، بیٹی آئی ہے تو محمد رسول اللہ نے اکرام کیا ہے. اس کے لیے نئی سواریاں، نئے کپڑے، بہترین ناشتے کا انتظام، کھانے کا انتظام. پوچھا بٹیا اور کیا چاہیے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں نا ان کو بھی رہا فرما دیں. نبی علیہ السلام نے ان کو بھی رہا کر دیے. وہ بٹیا شام کو اپنے محل پہنچی. اس کا بھائی ہے عدی بن حاتم اس کا نام ہے. وہ بھاگ گیا تھا جنگ میں سے. عدی بھی لوٹ آیا شام کو. پتہ لگا کہ بہن صحیح سلامت آ گئی، قید نہیں کیا گیا. اس نے آ کے پوچھا اپنی بہن سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آئی کہ ہاں وہ کیسے بادشاہ؟ کہ بھائی تمہیں غلط فہمی ہو گئی، وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ دلوں کے شہنشاہ ہیں. تم بھاگتے کیوں پھرتے ہو؟ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو. اب عدی بن حاتم نے یہ کہا، وہ کہنے لگا اپنی بہن سے کہ میں تمہاری بات تو مان لوں گا لیکن میں مدینہ جا کے مسجد میں ان سے نہیں ملوں گا. میں چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھوں، ان کا محل دیکھوں، ان کے رہنے سہنے کے طریقے دیکھوں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے. اب مفسرین کہتے ہیں کہ عدی بن حاتم طائی جس وقت نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. عدی جب مسجد میں داخل ہوا تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھ کے دور سے ہی کہا آؤ بھی آؤ عدی، تمہارا انتظار تھا. اب عدی گھبرا گیا کہ نبی علیہ السلام کو میرا نام کیسے پتا ہے. وہ گھبرا گیا عدی. ابھی آ کے بیٹھا ہے. نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، فرمایا چل یار تیرے ساتھ گھر پہ بات ہوگی، یہاں بات نہیں ہونے والی ہے. ایک بات بڑی ذمہ داری سے احمد آباد کے مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں، مولوی حضرات کو بھی کہتا ہوں، ہر بندے کی ایک حیثیت ہوتی ہے. میں ہوں، آپ ہیں، سب ہمارا ایک دائرہ ہے. ہر بندے کا کوتوال ہوتا ہے نا، اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے. کوتوال کے اوپر ایک ڈی ایم ہوتا ہے، اس کا بھی دائرہ ہوتا ہے. اس کے اوپر ایک گورنر ہے، اس کا بھی دائرہ ہوتا ہے. تو ہر بندہ اپنے دائرے سے باہر جا کے کچھ نہیں ہوتا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا دیا، ان کا دائرہ کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ کسی مولوی کے بتانے کی بس کی بات نہیں ہے. ہماری اوقات سے اوپر کی بات ہے. ہم کو جب گفتگو کرنی ہے اپنی اوقات میں رہ کے کرنی ہے. جو لوگ نعوذ باللہ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا، یہ دونوں فریق اس بات کے مکلف نہیں ہیں نعوذ باللہ کہ یہ محمد رسول اللہ کی حد بندیوں کی بات کریں. اللہ نے ان کا ذکر، ان کا مقام کتنا بلند کیا، یا تو کوئی نبی بتا سکتا تھا کیونکہ ان کے آنے پر کوئی نبی نہیں تھا. اس کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھا لی ہے. یہ بندوں کے بس کی بات نہیں، یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے. جنگ بدر میں رات کو نبی علیہ السلام خیمے سے نکلے، ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے. چند قدم چلے، ابو بکر صدیق ساتھ میں. فرمایا ابو بکر یہ آؤ. جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ چھڑی ٹکا دی زمین پہ. فرمایا صبح کو ابو جہل نے اس جگہ آ کے ہلاک ہونا ہے. تو نبی علیہ السلام کا کیا دائرہ ہے؟ شیخ سعدی نے بیان کیا کہ بعض از خدا بزرگ
تو ہی ہے، بس اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ ہے۔ ہمارا کام ان کی اتباع کرنا، ہمارا کام ان سے محبت کرنا، ہمارا کام ان کی پیروی کرنا، ہمارا کام ان کے اخلاق کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور یہ اگر کوئی سمجھتا ہے بندہ، خواہ وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کہ میں حد بندی کروں گا، یا کوئی سمجھتا ہے کہ میں حدود سے تجاوز کر لوں گا، تو یہ ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر ہیں، اور نوکر کا کام ہے کہ وہ نوکر بن کے خدمت کرتا رہے، مالکوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرات نہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تو نبی علیہ السلام نے عدی بن حاتم کو کہا چل یار گھر چلتے ہیں۔ عدی گھبرا گئے کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے گھر دیکھنا ہے۔ گھر لے گئے، وہ حیران ہے کہ ایک ہی کمرہ ہے، اس کے 2 حصے کیے ہوئے ہیں، چٹائی جو ہے کھجور کی ہے، بستر کھجور کا ہے، تکیہ کھجور کا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے کھانے کے لیے بھی کھجوریں پیش کی، دودھ پیش کیا۔ جب کھا پی لیا، 2-4 رسمی باتیں ہوئی، نبی علیہ السلام نے کہا اب آرام کا وقت ہے، آپ مہمان خانے تشریف لے جائیں۔ اور جب اٹھا، عدی کو کہا کہ جاؤ، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو جانے کے لیے ہی تھا، لیکن اب آپ کے پاس آ گیا ہوں تو اب ساری زندگی حاتم کا بیٹا عدی محمد الرسول اللہ کی غلامی میں رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، یہ جو سیرت ہے نا، یہی تعلیم ہے۔ تعلیم پہلے بھی ہوتی تھی دنیا میں، لیکن وہ ہوتی تھی حساب کتاب سیکھنے کے لیے۔ تعلیم پہلے بھی ہوتی تھی، وہ ہوتی تھی پیسے کمانے کے لیے۔ تعلیم اب بھی دنیا والے سکھاتے ہیں، وہ انڈسٹری بنانے کے لیے، اپنے اپنے پیکج بنانے کے لیے۔ محمد الرسول اللہ نے جو تعلیم دی ہے اس میں کردار ہے۔ دنیا کی تعلیم کے اندر عیش پرستی ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیم کے اندر اعلیٰ ترین کردار ہے۔ دنیا کی تعلیم میں پیسہ کمانا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیم میں حلال اور حرام کی تمیز کو برقرار رکھنا شامل ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس ایک دن ان کی اماں ملنے آ گئیں۔ اب صحابہ حیران ہیں، نبی علیہ السلام دوڑ کے گئے، اماں کو سلام کیا۔ اماں نے پوچھا بیٹا کیسے ہو؟ پیغمبر علیہ السلام آپ دیدہ ہوئے، اماں پہلے سے ہی ٹھیک ہوں، آپ آئی ہوں، بڑا خوش ہو گیا۔ اب صحابہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ عورت دیکھنے میں تو اس خاندان کی نہیں، اس کا لباس اتنا قیمتی نہیں، طرز عمل اتنا اعلیٰ نہیں۔ تو دیکھنے والے حیران ہیں کہ سادہ سے کپڑوں میں بی بی آئی ہے۔ نبی علیہ السلام اس کو اپنی ماں بتا رہے ہیں۔ بلال کو بتایا، بلال کو پوچھا، فرمایا ہاں محمد رسول اللہ کی اماں ہے نا، انہوں نے ان کو دودھ پلایا، یہ دائی حلیمہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ماں کے لیے اپنی چادر بچھائی، ان کو اس پر بٹھایا، تاکہ احمد آباد کے مسلمانوں کو، احمد آباد کے ہندوؤں کو، احمد آباد کے سکھوں کو، یہاں کے دلت بھائیوں کو یہ بتانا تھا کہ تم دنیا کے جس مرضی مقام پر پہنچ جاؤ، جب تمہاری ماں تمہیں ملنے کے لیے آ جائے تو اٹھ کے اس کا عزت کرنا، اٹھ کے اس کا احترام کرنا ہے تم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے حضرت شیمہ، دائی حلیمہ کی بڑی بیٹی ہیں۔ وہ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام کو ملنے آئی، پیغمبر علیہ السلام خیمے میں، صحابہ نے ان کو باہر روک لیا، اس نے صحابہ کے نیزے ہٹائے، فرمایا میں محمد رسول اللہ کی بہن ہوں، تم کیسے روک سکتے ہو مجھے؟ ایک غلام بھاگا آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت باہر کھڑی ہے، وہ آپ کو اپنا بھائی کہتی، فرمایا میں تو سیدہ آمنہ کا اکیلا ہی بیٹا ہوں۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، وہ کہتی میں شیمہ ہوں۔ فرمایا ہاں وہ میری دودھ شریک بہن ہے، وہ میری اماں دائی حلیمہ کی بیٹیا ہے، جلدی لے آؤ۔ اب شیمہ آئی، بوڑھی ہو گئی تھی، نبی علیہ السلام اٹھ کے اپنی بہن سے ملے ہیں۔ جب بہن بیٹھی، نبی علیہ السلام نے کہا بہنا آپ ضعیف ہو گئی ہو، میرے ساتھ مدینے چلو، تمہیں اچھی کوٹھی الاٹ کر دوں گا، تمہارے لیے خادمائیں لگاؤں گا، خادم ہوں گے جو سارا دن تمہارا دھیان رکھیں گے۔ شیمہ کہنے لگے نہیں، آپ میرے بھائی ہیں محمد، میں نے آپ کو اپنی گود میں بٹھایا ہے، تو میں تو کام سے آئی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کیا کام ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے قبیلے کے کچھ قیدی ہیں، چھوڑ دیجئے۔ نبی علیہ السلام جب کوئی کام کرتے تھے نا، کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کو، کبھی مولا علی کرم اللہ وجہ کو، سیدنا ابو ذر غفاری کو، کبھی ابو عبیدہ بن جراح کو، سیدنا عباس کو، ان لوگوں کو بلا کے مشورے کرتے تھے۔ آج جب بہن آئی ہے تو حکم جاری کر دیا ان کے حصے کے قیدی چھوڑو۔ بہن آئی، اپنے پی اے کو بلا، کس کو؟ بلال رضی اللہ عنہ کو، ارے بہن آئی ہے اس کے لیے نئے گھوڑے تیار کرو۔
अपने दूसरे पिए को बुलाया अबू हुरैरा को, अरे हमारी बहन आई है, बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम करो, इनके घोड़े की खर्जीन के अंदर सातजादे राह का सामान डालो, उसमें सिक्के डालो, पानी की खगल तैयार करो। क्यों? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहन ने सफर करना है। ये अहमदाबाद के मुसलमानों को, यहाँ के सब गैर मुस्लिम भाइयों को बताना था ना कि नबी ने ये तालीम दी है कि जब बहन घर पर आए तो बीवी को पूछ के 500-500 के नोट नहीं निकालना, जो कुछ है वो निछावर कर देना है। ये नबी अलैहिस्सलाम का किरदार है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। वो अपनी मस्जिद में बैठे, एक बंदा आया गैर मुस्लिम, उसने कहा आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, खुदा के लिए मुझे खाना खिलाइए। नबी अलैहिस्सलाम के पेट पे पत्थर बंधा हुआ है, क्योंकि मदीने में कहत है। ये नहीं कहा कि खाना नहीं खिलाएंगे, क्योंकि दरे रसूल पर आया है ना। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बिठाया, घर पर पैगाम पहुंच गया। सैयदा फातिमा ने अपनी चुनरी जो है वो गिरवी रख के आटा मंगवाया और मेहमान को खाना खिला के रुखसत किया, भूखा रुखसत नहीं किया। आज वक्त कम है, बातें आपसे बहुत सारी करनी थी, अभी तो कुछ भी नहीं, बातें बहुत सी हैं, फिर कभी आऊँगा इंशाअल्लाह। ये तो मौलाना हबीब साहब मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के दोस्त हैं, इनका हुक्म हो गया कि तू गुजर रहा है तो यहाँ रुकना है हर हालत में। तो ये हमारे चचा मोहतरम के हुक्म की तामील थी, और यहाँ आया कि खुशी हुई कि आप तमाम हज़रात, मौलाना गुलाम साहब और अमजद भाई, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। तो बस एक बात छोटी सी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप दीन को उस तरह समझते हैं जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने समझाया है, या अपनी तरीके से समझते हैं? आजान हो जाए। माशाअल्लाह, एक अजान हो जाए। सलामत के पास हम 2 और 10 मिनट भी नहीं लगाना, बस खत्म। मदरसे जाना है, उसके बाद फिर हाँ मदरसे जाएंगे या ठीक, बस दुआ करा के वो जब आप लेंगे तो हाँ मुंडा भेज दी यार, काश आप भेज दे, ऊपर इन्हू चक के उत्ते चढ़ा दे। अच्छा जज़ाक, सलामती रख लो। जमात कितने बजे होती है? बस 5 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। नहीं, ये करीब की मस्जिद में तो पहले होगी ना, तो पहले दुआ तो करा के, तो ये लोग तो नमाज पढ़ेंगे।
दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सब लोग, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बस मुख्तसर सा आपसे सवाल है, अभी जब पंजाब में सैलाब आया ना, मेरे वालिद साहब शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक बात बड़ी सख्ती से हम लोगों को समझाई। वो कहा करते थे भी हर काम सुन्नत के मुताबिक हो। तो जब सैलाब आया तो पहली बात तो जो किट तैयार की सुन्नत के मुताबिक, क्या मतलब ये रस्म नहीं हो, जिसको दी जाए उसको भी तसल्ली हो जाए। फिर दूसरी सुन्नत क्या इख्तियार की कि ज्यादातर सामान जो है वो रात को बांटा, जो दिन में भी बांटा तो बांटते हुए कोशिश मुकम्मल की गई कि जिन लोगों को दे रहे हैं उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल। अब बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने ये पूछा हमें, हम लोग लॉकडाउन जब लगा था तो बहुत खास वाक़या आपको सुनाता हूं। तो हम लोग इशा के बाद सामान बांटने जाते थे, तो बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई बहन हमें पूछते थे रात को क्यों आए। हम कहते थे कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रहे, इसलिए रात को आए। तीसरी सुन्नत ये इख्तियार की कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में मस्जिद नबवी में जो भी सामान तकसीम होने के लिए आया तो नबी अलैहिस्सलाम उसको जमा नहीं करते थे, फौरी तौर पर तकसीम कर देते थे। चौथी सुन्नत ये इस्तेमाल की कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम जब कोई फैसला करते थे, जिस तरह मुसलमान और यहूदियों के दरमियान कोई जायदाद का फैसला, सामान का फैसला, तो उसमें ये नहीं देखते थे कि एक तरफ मुसलमान है एक तरफ यहूदी है, बल्कि इंसाफ के साथ। तभी बहुत सारे फैसले कुछ सामान के रिवायतों में आता है कि यहूदियों के हक में हो गए। हम जब सामान बांटने निकले तो जब पैसा बांटना था, चेक बांटने थे, तो एक गांव ऐसा मिला जिसमें गुजर मुसलमानों के 15-20 डेरे थे। डेरे मतलब वो भैंसें लेके कच्चा बना के रहते हैं, और बाकी हमारे हिंदू सिख भाई बहनों के घर थे। अब जब हमने उनको चेक बांटने थे तो जो मुसलमान थे इनको 1-1 लाख रुपया दिया, जो गैर मुस्लिम थे उनको 2-2, 4-4 लाख दिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने मिट्टी घास फूस का घर बनाया था, वो 1 लाख में दोबारा बन जाएगा। उनके घर पक्के बने हुए थे, उनको ज्यादा मदद की जरूरत है। तो यहां भी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को लेके आए कि हमने मजहब को मेयार नहीं बनाया, नुकसान को मेयार बनाया। तो आप सबसे वैसे मैं ये पूछता हूं, बता माशाल्लाह साहब, ये हमारे भाई साहब ने बताया भी चारों तरफ माशाल्लाह सब मुसलमान भाई हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद बनाई थी ना, मस्जिद नबवी, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है वो, जो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बनाई है। तो जब वो मस्जिद बनाई तो मस्जिद बनाते बनाते उसमें एक चबूतरा बना दिया, उसका नाम है असहाबे सुफ़ा का चबूतरा। देखा आप लोगों ने? बहुत सोने नहीं, जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह उनको दिखा दे, कहीं आमीन। तो सहाबा ने पूछा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है? फरमाया जो गरीब है ना, आज की जुबान में समझ लो, हुक्म हुआ कि ये पहली एनजीओ है, ये पहला स्कूल है, ये पहला मदरसा है, पहला यतीम खाना है, पहला दुनिया का मुसाफिर खाना है, ये पहला अपाइज घर है, ये पहला पागलों की रिहाइश गाह है। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया जो लूले हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, अपाइज हैं, बेघर हैं, बेसरो सामान हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, उनको मैं यहां पर रखूंगा। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम से पूछा या रसूलल्लाह उनको रख के क्या करेंगे? फरमाया हम बाद में खाना खाएंगे, इनको पहले खिलाया करेंगे। आपकी मस्जिद में असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है। मैं भी हजरत नागपुर गया तो मुझे मौलवियों ने कहा बच्चे कुछ नशा कर रहे हैं, इनको समझाओ। तो मैंने कहा तुम्हारी मस्जिद नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद से मेल नहीं खाती। नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में नमाज के बाद, असर के बाद गेम लगती है, तीरंदाजी की, घोड़सवारी की।
کشتی کا دنگل ہوتا ہے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوتے ہیں. تو تم تو بولتے ہو صرف نماز ہی پڑھو، نوجوانوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں. نہ تو کوئی کمپیوٹر سیکشن ہے، نہ تو ہم اس کو ٹیلی کا کورس سمجھا سکتے ہیں، نہ ہم اس کو کورل ڈرا چلانی سکھا سکتے ہیں، نہ ہم اس کو کوئی فٹ بال کا کلب ہے، نہ ہمارے پاس کوئی سلائی سینٹر ہے. ہم نے تو بولا بس آؤ استنجا کرو، وضو کرو، نماز پڑھو. نبی علیہ السلام کی مسجد میں تو یتیم خانہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اسپتال بھی ہے. محمد رسول اللہ کی مسجد میں عدالت بھی لگتی ہے، ان کی مسجد میں مسئلے بھی سلجھائے جاتے ہیں. وہاں چیریٹی کی NGO بھی ہے، لوگوں کو سواریاں بھی دیتے ہیں، ننگوں کو کپڑے بھی بانٹتے ہیں. تو ناراض نہ ہونا گجراتیوں، پورے انڈیا والوں کو دھڑا دھڑ چندہ دے رہے ہو، تمہارے محلے میں جو قریب ہے ان کو کون پوچھے گا؟ آپ کے جو محلے میں، آپ کے عزیز و اقارب میں، آپ کے خطے میں جو محتاج ہیں ان کی خبر گیری کون کرے گا؟ یہاں چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، جو دکھ میں ہے، درد میں ہے، ارے مسلمان کو محمد رسول اللہ نے یہ ذمہ داری دے کے بھیجا ہے مدینہ المنورہ سے کہ میرے سے وعدہ کر کے جاؤ کہ تم دوسروں کے دکھ درد میں شریک رہو گے. امام بخاری کہتے ہیں تم محدث بن سکتے ہو، مفسر بن سکتے ہو، شیخ الحدیث بن سکتے ہو، بزنس مین بن سکتے ہو، آفیسر بن سکتے ہو، وزیر بن سکتے ہو، بڑے سے بڑے تم اپنے آپ میں ترم خواہ بن سکتے ہو، لیکن اگر تمہارے دل میں دوسرے کے لیے درد نہیں ہے، دوسرے کی تکلیف کو تم محسوس نہیں کرتے اور اس کا ہاتھ نہیں بٹاتے، تو تم ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے ہو. اٹھیے، دنیا تڑپ رہی ہے. مسلمان آئے دنیا میں لوگوں کی مدد کے لیے. اسلام نے دو ہی پیغام دیے، اللہ اور اس کے رسول کی عبادت، اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں، بتائیے کرنا کیا ہے؟ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے گا وہ چھوا چھوت نہیں کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے گا وہ انسانوں میں برابری لے کے آئے گا. ہمیں تو اس لیے بھیجا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ انسانوں میں برابری لانی ہے. کس میں جی؟ تو یہاں تو بولے نہیں، پٹنی الگ ہے، پٹیل الگ ہے، میمن الگ ہے، قریشی الگ ہے. جس بیماری سے نبی علیہ السلام نے نکالا اسی بیماری کی طرف اگر آپ جائیں گے. سنو راز کی بات، آپ کا تقوی سمجھتے ہو؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ سب. آپ کا تقوی، آپ کا علم اور آپ کی دولت اس وقت تک آپ کو عزت نہیں دلوا سکتے جب تک آپ آپس میں اتفاق سے نہیں رہیں گے. اگر اتفاق ہوگا تو اللہ اس میں برکت ڈال دیں گے اور آپ عزت دار بن جائیں گے، اور اگر اتفاق نہیں ہوگا تو آپ عزت والے نہیں بن سکتے. سنتوں کو اپنانا ہے. بس ایک سنت بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اپنائیں گے انشاءاللہ. ایک جنگ ہوئی ہے، اس کا نام ہے جنگ خندق. یاد رکھیں گے؟ جنگ خندق میں یہ مسئلہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کے اطلاع دی مخبروں نے کہ یا رسول اللہ اس بار مکے سے اتنی زیادہ لوگ حملہ کرنے آئیں گے کہ ان کو روکنا ذرا مشکل ہے. تو ایک صحابی ہیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، وہ فارس کے رہنے والے تھے. انہوں نے اور صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس قلعہ تو نہیں ہے کوئی، اور ہمارے پاس ایسی کوئی فوج بھی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑے لوگوں کو روک لے، اتنی بڑی طاقت کو. تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارے دیش میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے شہر کے چاروں طرف ایک کھائی بناتے ہیں تاکہ دشمن اس نکڑ پہ رک جائے، ہم کم ہوں گے، ادھر رکھیں گے، تیر لے کے بیٹھیں گے تاکہ کوئی بندہ اس کھائی کو کراس نہ کرے. تو یہ رائے پسند کی گئی اور صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ کھائی بناؤ. اب ادھر سے دشمن چل پڑا، ادھر کھائی کھد رہی ہے. تو گرمی کے دن ہے، مثال کے طور پہ جون جولائی کا مہینہ ہے، عرب میں تو بہت گرمی ہوتی. قحط پڑا ہوا ہے، یعنی اس سال فصل اچھی نہیں ہوئی تھی، پانی کم ہے. تو ایک چار صحابی کو ایک ایک کھجور دیتے ہیں، 4 ٹکڑے کرو کھا لو. اب کھدائی چل رہی، خندق تیار ہے. جب دشمن 2-3 دن کے فاصلے پہ رہ گیا تو یہ جو لوگ کھدائی کر رہے ہیں ان میں سے ایک ٹکڑی آئی اور سیدھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہماری ڈیوٹی لگائی ہے نا وہ جگہ نہیں ٹوٹی.
جہاں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی وہ خندق وہاں سے بھائی کیوں نہیں ٹوٹی؟ کہ جی وہاں پتھر اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کو توڑنا مشکل ہے. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو میں موقع پہ چلتا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام خود موقع پر پہنچ گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کے 70 مردوں کو ملا کے ایک جنتی کی پاور ہوگی. کتنے؟ 70 دنیا کے بندے اور جنت والا, اور 70 جنتی تو ایک نبی کی پاور بنتی. عام نبی جو آئے 1,24,000. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کہ جب ولادت ہوئی آپ نے خود اللہ کے آگے سجدہ کیا تو اسی لمحے کائنات کے تمام نبیوں کے علوم اور کائنات کے جتنے علم ہیں, جتنی طاقتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل کر دیا. اب ہتھوڑا کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں. کہیے صلی اللہ آہستہ کہتے ہیں صلی اللہ. اب ہتھوڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. اب وہ جو سلیب پتھر کی 1 مہینے سے نہیں ٹوٹی, صحابہ پریشان ہے. جب موقع پر پہنچے نبی علیہ السلام تو فرمایا اچھا یہ نہیں ٹوٹی. اب ہتھوڑا اٹھایا, جب بسم اللہ پڑھ کے ایک ماری تو امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں سے روشنی نکلی, بعض کہتے ہیں نہیں نکلی. لیکن اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ جب اس کے اندر درار پیدا ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اسی جگہ کھڑے ہو کے فرمایا مبارک ہو, میں تمہیں کیسر و کسریٰ کے فتح ہونے کی خوشخبری سناتا ہوں. ابھی تمہاری بات سمجھ نہیں آئی, پھر دوبارہ پیچھے چلو, تھوڑا ریل کو پھر پیچھے کرتے ہیں. قحط پڑا ہوا ہے, گرمی ہے, پسینہ ہے, دشمن قریب ہے, مشکل وقت ہے, پریشانی کے دن چل رہے ہیں. ساری خندق ٹوٹ گئی, ایک جگہ نہیں ٹوٹی. اگر یہ نہیں ٹوٹے گی تو دشمن یہاں سے انٹر کر جائے گا, پھر باقی کا بھی کوئی فائدہ. ایسے موقع پر جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں ٹوٹی, تو رسول اللہ جب موقع پر پہنچے تو پہلی صفت یہ ہے یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے اپنے صحابہ کو ڈانٹا نہیں ہے. یہ جلسہ ہو رہا ہے نا, اگر کچھ خراب ہو جاتا تو امجد بھائی بولتے ہیں تمہاری ایسی کی تیسی, ادھر آؤ کس کس کو لگایا تھا. دیکھو سنت سیکھیے. یہ سیرت اسی لیے ہے کہ اس میں سے ایک ایک قدم سیکھنا ہے. مطلب بدترین حالات میں, مشکل حالات میں نبی علیہ السلام گھبرائے نہیں ہیں, اپنی امت کو ڈانٹا نہیں, ان کی باز پرس نہیں کی, تانا نہیں دیا, بلکہ فرمایا میں کر دیتا ہوں. اور جب مارا ہتھوڑا, جب پتھر کے ٹکڑے ہو گئے سلیب کے, تو اتنے مشکل وقت میں بھی امت کو خوشخبری سنا دی. یعنی سنت یہ ہے کہ زندگی میں اگر کبھی مشکل وقت آ جائے, کبھی کوئی سنگین بیماری لگ جائے, کاروبار میں سلم آ جائے, کوئی رشتہ دار نیچے چلا جائے, کوئی یار دوست پریشان ہو, کسی کی دکان نہ چلتی ہو, کسی کے اوپر کوئی دکھ درد کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب تم موقع پر پہنچو گے تو ان کو خوشخبری سناؤ گے, حوصلہ دو گے, ان کو ڈراؤ گے نہیں. تم پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 1000 مرتبہ کہا بدگمانی کفر ہے, بدگمانی جھوٹ ہے. آپ اور میں کیوں پریشان ہیں؟ بھائی بھائی سے بدگمان ہے, امام مؤذن سے, مؤذن متولی سے, متولی ٹرسٹیوں سے. اب یہی بدگمانی محلے میں, پڑوسی سے. اب وہی بدگمانی کانسٹیٹوئنسی میں, سارے لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہیں. صرف بدگمانی کی بیماری نے تمام اعمال کو برباد کر رکھا ہے. اپنی ذہنیت کو پازیٹیو کریں گے انشاءاللہ. صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فلاں بندے پہ شک ہے کہ یہ بے ایمان ہو سکتا ہے. اتنے ناراض ہوئے, مفسرین کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. فرمایا کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا ہے کہ یہ بے ایمان ہے؟ ہم لوگ تو ہول سیل میں بے ایمانی کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے تھے, ہول سیل میں, اور پھر بولتے نہیں مسلمانوں کا کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی ہوگا کیسے؟ تمہارا دل ہی اتنا چھوٹا ہے بھائی. ایسے کئی لوگ آتے ہیں حضرت کے پاس بھی
کہ حضرت آپ کو تو پتا ہے میں جو بولتا ہوں منہ پہ بولتا ہوں. آپ کے یہاں بھی ہوں گے احمد آباد میں یہ ڈائلاگ بولنے والے کہ جو بولتا ہوں. یہ لکھ لو کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جو بولتا ہوں منہ پہ بولتا ہوں، اس سے بڑا ٹھگ اور بے ایمان کوئی دوسرا نہیں. اب کیوں نہیں ہے وہ بھی سنو. اگر یہ سچ بولتا تو یہ بتاتا کہ میں اپنے فلاں دوست کے گھر گیا تھا، اس کی بہن کی طرف میں نے گندی نگاہ ڈالی. کیونکہ یہ اپنے عیب چھپاتا ہے، دوسروں کے بتاتا ہے، تو اس لیے یہ جو بولتا ہے وہ سچ نہیں بولتا ہے. اس نے آپ کو کبھی نہیں بتایا کہ میں نے اپنی بہن کا حصہ مار رکھا ہے. اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں لوگوں کی بہن بیٹیوں پر گندی نگاہ ڈالتا ہوں. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اللہ فرماتے ہیں ویل اور تباہی ہے اس بندے کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے پھر ان کو آگے سپلائی کرتا پھرتا ہے. ہم کیوں چاہتے ہیں آپ پڑھ جائیں؟ مولانا کیوں چلا رہے ہیں اسکول مدرسہ؟ یہ کیوں چاہ رہے ہیں جگہ جگہ اسکول بنے؟ مولانا غلام صاحب، یہ امجد بھائی کیوں چاہتے ہیں تعلیمی بیداری کانفرنس ہو جائے؟ مطلب یہ ہے کہ علم کی روشنی سے اختلافات کم ہو جائیں، علم کی روشنی سے لڑائیاں بند ہو جائیں، علم کی روشنی سے دشمنی ختم ہو جائے، علم کی روشنی سے نفرت کے اوپر محبت کا غلبہ قائم ہو جائے. سمواد بولتے ہیں نا. میں پنجاب سے آیا ہوں. پنجاب میں سکھوں کے سب سے پہلے جو گرو ہیں ان کا نام ہے گرو نانک دیو جی. ہم مسلمان ان کو پیر بابا نانک صاحب کہتے ہیں. پنجاب کے جو مسلمان ہیں وہ صدیوں سے گرو نانک صاحب کو پیر بابا نانک صاحب کہتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی صفات بیان کی ہیں. تو گرو نانک دیو جی نے ایک بات شروع کی پنجاب میں. انہوں نے کہا کہ سمواد ہونا چاہیے. سمواد تو سمجھتے ہو نا، ہندی کا لفظ ہے، مطلب بات چیت ہونی چاہیے، کمیونیکیشن ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے گفتگو ہونی چاہیے. اگر سمواد ہوگا تو لڑائی ہوگی بھائی؟ نہیں ہوگی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا آج سے 1450 سال پہلے کر دی. مکہ المکرمہ کی سرزمین پر لوگ حبشیوں کے ساتھ سمواد نہیں کرتے تھے، لوگ غلاموں سے سلام دعا نہیں کرتے تھے، لوگ دیہاتیوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے. محمد رسول اللہ کو جب صحابہ نے کہا نا یا رسول اللہ آپ کو بھی مان لیا، آپ کے رب کو بھی مان لیا، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا بس جس نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا وہ اس بات کو سمجھ لے کہ دنیا میں تمام لوگ ایک برابر ہیں، ان میں کوئی اونچا نیچا نہیں ہے. اب نماز پڑھنے جاتے ہیں نا جی، جو نہیں جاتے وہ بھی کہہ دو آج جائیں گے انشاءاللہ. کبھی مسجد کو دھیان سے دیکھنا، آج وقت کم ہے لیکن یہ بتا دوں، کبھی مسجد کو دھیان سے دیکھنا. ہم جتنے لوگ اس وقت اسٹیج پہ بیٹھے ہیں آپ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک ہے نہیں ہے اللہ جانتا ہے، آپ کے نزدیک ہم لوگ ذرا خاص ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ابھی اگر اس مسجد میں جہاں اذان ہوئی ہے جماعت کھڑی ہو جائے، امام صاحب نیت باندھ لیں، پیچھے صفیں بند جائیں، ہم سب اگر دیر سے پہنچیں گے تو کہاں جگہ ملے گی؟ ارے کہاں جگہ ملے گی؟ اور اگر جمعے کا دن ہو جماعت کھڑی ہو جائے تھوڑا اور دیر سے آئے تو کہاں جگہ ملے گی؟ اور پیچھے. اور اگر جماعت کھڑی ہو کے رکوع میں جا رہی ہے ہم لوگ دوڑتے ہوئے پہنچیں تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جوتیاں اتاری ہیں نا ہم کو وہاں پر نیت باندھنی ہے، کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. یہاں کسی مائی کے لال کی جرت نہیں کہ وہ آگے بڑھ کے لوگوں کی گردنیں پھلانک کے آگے پہنچ جائے گا. یہ اسلام ہے. یہ قدم قدم پر انسان بننے کی تعلیم دیتا ہے. یہاں پیسے سے رتبہ نہیں مل سکتا، حسن سے رتبہ نہیں مل سکتا، تقریر سے رتبہ نہیں، کردار سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جو جتنا پیار کرتا جائے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتنی عزت بڑھاتے جائیں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ عشق جو ہے نبی علیہ السلام سے وہ کس معیار تک ہے. دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر ایک انگریز 1932 میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جرنل. ایک مسلمان نے کہا اللہ کے لیے کچھ دو. اب اس نے جب بٹوا نکالا کچھ پیسے اس کو دیے، چل پڑا تو اس کا بٹوا گر گیا. اب یہ مسلمان گداگر نے وہ بٹوا اٹھا کے رکھ لیا. اس کا ارادہ تھا کہ جب واپس آئے گا تو دوں گا، لیکن وہ واپس نہیں آیا، دوسرے دروازے سے باہر چلا گیا.
10 سال بعد اس کی پھر پوسٹنگ ہوئی. اب وہ اپنے بیوی بچوں کو جامع مسجد دکھانے لایا تو یہ مسلمان گداگر پہچان گیا کہ وہی انگریز افسر ہے. یہ دوڑ کے گیا کہ آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے. اس انگریز نے کہا ایسی کون سی امانت؟ میں نے تو تم کو کچھ نہیں دیا. کہنے لگا تم نے نہیں دیا تھا. اس نے اپنی گدڑی میں سے وہ بٹوا نکالا, سنبھال کے رکھا تھا, اس انگریز کو دیا. بولا آپ 10 سال پہلے آئے تھے, آپ کا بٹوا گر گیا تھا. انگریز نے بٹوا کھولا, اس کو دیکھا, کہ تو پاگل ہے اور تیرا دماغ خراب ہے, کیا ہوا یار؟ اس میں اتنے پاؤنڈ ہیں, تم ایک گھر خرید سکتے تھے. اس میں اتنا پیسہ ہے کہ تم اچھی زندگی گزارتے, ایک چھوٹی موٹی دکان بنا لیتے. تو اس مسلمان گداگر نے کہا یہ مجھے بھی پتا ہے کہ اس میں 5-10 ہزار پاؤنڈ ہیں, میں گھر خرید لیتا, دکان خرید لیتا, لیکن میں نے یہ اس لیے سنبھال کے رکھا کہ یہ میرے عشق کا معاملہ ہے. وہ انگریز رک گیا, کہنے لگا اچھا بٹوے سے بھی عشق ہوتا ہے؟ تو اس نے بڑی حیرانی سے کہا بٹوے سے بھی عشق ہوتا ہے؟ تو اس مسلمان گداگر نے کہا نہیں نہیں یار تو جا, تیری سمجھ میں نہیں آئے گی. تو کہا نہیں تو مجھے بتا کہ اس میں پنگا کیا ہے. وہ کہنے لگا عشق کا معاملہ یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی کہتا ہے, میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں, میں ان کا غلام ہوں. جب تیرا بٹوا گرا میں نے اس لیے سنبھال کے رکھا کہ اگر اس کو واپس نہیں نہ کیا تو کل قیامت میں اس کا نبی کہیں میرے نبی کے آگے سوال نہ کرتے کہ تیرے امتی نے میرے امتی کا بٹوا مار لیا تھا. اپنے نبی کی عزت پیاری ہے, اپنے نبی کی شان پیاری ہے, اس لیے یہ رقم سنبھال کے رکھی ہے کہ کل قیامت کے دن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کسی کی آنکھیں نہ اٹھ جائیں, چاہے وہ تمہارے نبی ہی کیوں نہ ہو. اس لیے اس کو سنبھال کے رکھا ہے. تو عشق تو آج بھی ادا ہوگا, کریں گے ادا انشاءاللہ. کچھ تو صرف پوسٹر سے ہی کرنا چاہتے ہیں, پوسٹر کے علاوہ بھی کرنا پڑے گا. عشق کیسے ہوتا ہے پتہ ہے؟ ابھی ہم عصر کی نماز پڑھیں گے. عصر کی نماز پڑھ کے جب آپ مسجد سے نکلیں گے, جب مسجد سے نکلیں گے تو باہر اگر کسی کی بیٹی جا رہی ہے, اب وہ بیٹی پھر بتاتا ہوں کسی کی مرضی ہو, مسلمان کی ہو, غیر مسلم کی ہو, اگر نماز پڑھ کے باہر نکلنے کے بعد ایک نمازی کسی کی بیٹی کی طرف دیکھ کے آنکھوں سے زنا کرتا ہے تو یہ بدبخت نماز نہیں پڑھ کے آیا, یہ دھوکہ دے کے آیا ہے اپنے آپ کو. یہ فیصلہ آج بھی عشق کرتا ہے کہ دوسرے کی بیٹی کو دیکھ کے اگر آنکھیں جھک جاتی ہیں تو رسول اللہ کا عاشق ہے یہ بندہ. اگر ایمانداری سے تولتا ہے تو یہ محمد الرسول اللہ کا عاشق ہے. گواہی سچی دیتا ہے تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے, یہ دیانتدار ہے. اب یہ آپ طے کر لیجئے کہ دنیا کے سامنے آپ کا چہرہ, آپ کا کردار, آپ کا لباس, آپ کا دیکھنا, آپ کا چلنا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عاشق والا ہوگا یا ایک شرابی والا ہوگا یا ایک موالی والا ہوگا, یہ آپ کو طے کرنا ہے. اسلام نے صاف کہا کہ دین میں زبردستی نہیں, ہم پوری دنیا کو مسلمان کرنے نہیں آئے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہندو بھائی, کوئی سکھ بھائی, کوئی دلت بھائی کسی مسلمان کو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ یہ ٹھگ ہے. کسی مسلمان کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم بیٹی یہ نہ کہے کہ یہ میری طرف گندی نگاہ رکھتا ہے, کیونکہ یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو دنیا نہیں جانتی, آپ کو دنیا نہیں جانتی. کائنات میں جو لیٹسٹ سروے یونیسکو نے کیا, ورلڈ لیول کا لیٹسٹ سروے, اس نے دنیا کے 200 ارب سے زیادہ لوگوں کو پوچھا کہ اپنے ملک کے علاوہ کسی ایسے بندے کو جانتے ہو, کسی کا نام جانتے ہو؟ خدا کی قسم پوری دنیا کو پھر چیلنج ہے, دوبارہ سروے کرا لو. دنیا نے کل بھی کہا تھا کہ ہم اپنے علاوہ اگر کسی کو جانتے ہیں, دنیا آج بھی کہتی ہے کہ اگر اپنے علاوہ ہم کسی کو جانتے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو سچے عاشق بننا ہے, بنیں گے انشاءاللہ, بنیں گے انشاءاللہ. بچوں کو پڑھائیں گے, بچوں کو پوری طاقت سے پڑھائیں. اور یہ مدرسے, اسکول, خاص کر جو انگلش میڈیم صرف اپنے لیے نہیں بنانے, ہر رنگ اور نسل کا بچہ ان میں پڑھے گا انشاءاللہ, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. ہماری جو محبتیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سب کے لیے کھلی ہیں. ہم جب نکلیں گے تو سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. دعا کیجیے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت دعا کرائیں گے, کروا دیجیے چھوٹے جا.
اب تشریف رکھیے. مدرسے میں 5:25 پہ عصر کی نماز ادا کی جائے گی، اس لیے اٹھنے کا ماحول نہ بنائیے. دعا ہوگی اور دعا کے بعد حضرت اقدس حضرت مولانا حبیب صاحب اظہار تشکر فرمائیں گے اور کچھ میڈیا کرمی سو تشریف فرما ہے. مولانا سب لوگ بیٹھ جائیے، دعا کر لیتے ہیں. آپ پہلے 2 لفظ بول لیجیے، پھر دعا کے بعد تو لوگ اٹھ جائیں گے نا. انشاءاللہ ہم حضرت کا جو ہے تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے، لیکن ہم انشاءاللہ رات کا ایک پروگرام رکھیں گے بہت جلد، اور ہماری اور امجد بھائی کی، مولانا محبوب صاحب کی، اور مولانا غلام سید صاحب ہیں، لیاقت بھائی ہیں، انصاری صاحب ہیں، ہم تمام کی یہ تمنا ہے کہ آپ انشاءاللہ جب بلائیں گے جلد بلائیں گے، اور ہم اپنے علاقے کے اندر کالج کی سنگ بنیاد کے لیے بلائیں گے انشاءاللہ بہت جلد بلائیں گے اور سنگ بنیاد کے لیے بلائیں گے، اور رات کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ. اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت مختصر دعا کریں گے، آپ آمین کہیں اور اس کے بعد مسجدوں میں پہنچ کر کے اپنی نماز ادا کریں. جزاکم اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں. اے مولا کریم پوری دنیا کے انسانوں پر اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم نازل فرما. یا اللہ یہ آج کا جو اجلاس ہوا ہے، جو بھی علماء حضرات، اکابرین بڑے یہاں موجود ہیں، اللہ جی ان سب کی صحت میں، عمر میں برکت عطا فرما. ان سب کی سرپرستی میں اس علاقے پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. یا اللہ اس وقت جتنے بھی لوگ موجود ہیں یا آن لائن ساتھ میں ہیں، اس علاقے میں جتنے مسلمان غیر مسلم سب بھائی رہتے ہیں، یا اللہ سب کی ضرورتیں آپ کو پتہ ہیں، سب کی پریشانیاں آپ کے علم میں ہیں، سب کی خواہشات آپ جانتے ہیں، اور سب کی تمناؤں سے آپ واقف ہیں. اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیں. ان دعاؤں کو پیارے پیغمبر محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے قبول فرمائیے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی مسافہ نہیں ہوگا اس لیے آپ پریشان نہ ہو، سب لوگ ہیں انشاءاللہ.